سب سے زیادہ اجر چاہتے ہو نا تو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز مرد حضرات کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں، اور نفلی نماز سنتیں وغیرہ جتنا اجر گھر میں جا کے پڑھنے کا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں، آپ مسجد نبوی میں تھے تو آپ نے کہا مسجد نبوی میں بھی نفل پڑھنے کا وہ اجر نہیں ہے جو گھروں میں پڑھنے کا اجر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اس میری مسجد میں پڑھنے کا بھی وہ اجر نہیں ہے۔ زیادہ اجر چاہتے ہو تو گھروں میں جا کے نماز پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ لیں، ساری رات کی تہجد نماز گھر میں، سنتیں گھر میں، نوافل گھر میں، فرض مسجد میں، فرض کبھی گھر میں نہیں، فرض نماز مسجد میں، باقی تمام نفل نماز آپ گھر میں ادا کرتے تھے الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا، نماز تراویح ہو یا نماز کی سنتیں ہوں، جو بھی نفل نماز ہے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ایک تو برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ایک گھر میں ایک نماز کا ماحول، دین کا ماحول بنتا ہے، اور ہمارے بچے بھی بار بار ہمیں جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی نماز کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو ان کے بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ یہ نماز، خصوصاً نماز تراویح گھر میں ادا کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن مجید ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو نماز تراویح میں تو قرآن مجید، اب چونکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز میں قرآن مجید، نفل نماز میں قرآن مجید اوپر دے کے قرآن کو کھولیں، نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور اوپر دے کے پڑھتے، جتنا مرضی قرآن پڑھیں اور اتنا ہی اجر ملے گا، جتنا کوئی زبانی پڑھ رہا ہے اتنا ہی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے۔ تو نماز گھر میں با جماعت، نماز تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ بات تو ہے کہ اگر گھر میں سارے مرد حضرات ہیں تو آسان طریقہ، ایک آگے امام کھڑا ہوگا، پیچھے صف بنا لیں گے باقی۔ اگر ساری صرف عورتیں ہی ہیں گھر میں، وہ جماعت کرانا چاہتی ہیں، اجر زیادہ ہے نا جماعت کا، جماعت کرانا چاہتی ہیں تو وہ ایک صف بنائیں گی، اور ان کی جو امامت کرانے والی عورت ہے وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ صف کے بالکل درمیان میں، ایک صف اس کے درمیان میں امامت کرانے والی۔ اگر زیادہ خواتین ہیں تو پیچھے صفیں بنے گی، لیکن پہلی صف کے درمیان میں امام کھڑی ہوگی۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مرد ہیں گھر میں اور کچھ خواتین ہیں، تو اس میں طریقہ کیا ہوگا جماعت کرانے کا؟ طریقہ یہ ہوگا، ایک مرد آگے جماعت کرائے گا، امام ہوگا، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور خواتین کی صف ان کے پیچھے ہوگی۔ اور ایک صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ گھر میں صرف دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں، تو وہ کیسے جماعت کرائیں؟ تو اس کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں، ایک ہی جیسا طریقہ ہے۔ کیا ہے کہ جو امام بنے گا، دو ہے نا، تو جو امام بنے گا وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور جو امام بنے گا وہ بائیں جانب، اور جو مقتدی ہوگا وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ امام چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، دو عورتیں یا دو مرد ہیں نا، اگر دو عورتیں ہیں تو پہلی جو امامت کرانے والی خاتون ہے وہ کھڑی ہوگی، تو اس کی دائیں جانب، اس کی سیدھی سائڈ دائیں جانب پہ مقتدی کھڑی ہوگی۔ اور ایسے ہی مرد حضرات ہیں، اگر دونوں کھڑے ہوئے ہیں تو جو امام ہے اس کی دائیں جانب پہلا مقتدی کھڑا ہوگا، جو مقتدی ہے۔ اور ایک صورت 5ویں نمبر پر یہ بھی بنتی ہے کہ گھر میں ایک مرد اور ایک عورت ہی ہے، خاوند بیوی ہے، ماں بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، صرف دو ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نفل نماز تراویح تو گھر میں پڑھنی ہی ہے، ہم با جماعت پڑھیں، اجر زیادہ ملے گا نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی، اس طرح وہ با جماعت نماز پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال کوشش کریں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ نفل نماز جتنی بھی ہے، نماز تراویح کی بات نہیں، جتنی بھی نفل نماز ہیں اپنے گھر میں ادا کیا